اس بات پہ غور کرتے آئے ہوں گے اور کانفیڈنس بھی قابل دید ہوتا ہے. چند دن پہلے ہمارے پاکستان کے عوام کو بتایا گیا, اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ لکھنے والے مختلف قسم کی تاریخ بھی لکھتے ہیں, کہیں پر تاریخ کو مسخ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے, لیکن کئی دفعہ بہت طاقتور لوگ بھی ایک بیانیہ بناتے ہیں. جیسا چند دن پہلے ہم نے سنا کہ 71 کی جنگ سیاسی شکست تھی, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ 71 کی جنگ اگر سیاسی شکست تھی تو ڈھاکہ کا جو پلٹن میدان ہے اس میں سرنڈر کرنے والا جنرل نیازی کیوں تھا, کوئی سیاستدان کیوں نہیں تھا؟ ٹھیک ہے, تو اس کا میں اتنے جواب دوں گا. اور اگر مزید جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر دلچسپی ہے اور کوئی کتاب پڑھنے کا شوق ہے تو ان کو چاہیے کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں بریگیڈیئر اے آر صدیقی صاحب, کراچی میں رہتے تھے. ان کی کتاب 2-3 سال پہلے شائع ہوئی ہے, آکسفورڈ پریس نے شائع کی ہے, جنرل یحییٰ خان کے بارے میں. وہ اس کتاب میں وہ یحییٰ خان کے پریس سیکرٹری تھے بریگیڈیئر اے آر صدیقی صاحب. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جب 1970 کا الیکشن ہو رہا تھا اور رزلٹ آ رہے تھے اور پی ٹی وی پہ رزلٹ نشر ہو رہے تھے تو رات لیٹ نائٹ 2-2:30 بجے یحییٰ خان صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, شیخ مجیب جیت رہا ہے ایسٹ پاکستان سے, پیپلز پارٹی جیت رہی ہے ویسٹ پاکستان سے. تو انہوں نے اپنے اے ڈی سی کو جنرل عمر سے بات کرو, تو اے ڈی سی نے جنرل عمر سے بات کرائی. انہوں نے کہا, عمر یہ جو تم نے پولیٹیکل پارٹیز میں پیسے بانٹے تھے وہ پیسوں کا کیا ہوا؟ یہ تو وہ جیت رہے ہیں جنہوں نے پیسے نہیں لیے, اور جنہوں نے پیسے لیے تھے وہ کدھر گئے, ان کو تو سیٹیں نہیں مل رہی. تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اس نے کہا پھر اچھا اب 2-3 دن کے بعد جو صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہے تو اس میں ٹیبل کو ٹرن کرو. ٹھیک ہے جی. تو باجوہ صاحب کو چاہیے کہ وہ بریگیڈیئر اے آر صدیقی سابق ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, ان کی گواہی ہے, وہ کتاب پڑھ لیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ 1970 کا جو الیکشن تھا اس الیکشن کو انفلوئنس کرنے کے لیے آپ نے جنرل عمر صاحب کی سربراہی میں ایک سیل بنایا, اس نے پیسے بانٹے اور دھاندلی کی کوشش کی. دھاندلی کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے جنرل عمر صاحب کون ہے؟ یہ جنرل غلام عمر صاحب جو ہیں یہ ہمارے عظیم انقلابی رہنما اسد عمر صاحب کے والد گرامی ہیں. دونوں رہنماؤں کا نام آپ لے لیں صاحب. تو اس میں میں نے بس یہی عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں, میرا مقصد جو ہے وہ اسد عمر صاحب کو ڈیگریڈ نہیں کرنا, کیونکہ اپنے والد صاحب کے گناہوں کا ذمہ دار وہ نہیں ہے. کیونکہ محمد زبیر صاحب جو ہے وہ پی ایم ایل این میں ہے اور اسد عمر صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہے. تو زبیر صاحب کا نام میں نے لے لیا جی, وہ مسلم لیگ نون میں ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ سیاسی شکست آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ جنرل ایوب خان کی پالیسیوں کا تسلسل تھا. اور یہاں پہ اگر فاطمہ حسن صاحبہ بیٹھی ہوں تو ان کے انکل تھے جسٹس ابراہیم صاحب, ایوب خان کے وزیر قانون تھے. تو فاطمہ حسن صاحبہ نے, ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ نے جسٹس محمد ابراہیم صاحب کی ڈائریز کو پبلش کیا ہے, اور ان ڈائریز میں جسٹس ابراہیم صاحب کا وہ ریزگنیشن, وہ استعفیٰ بھی موجود ہے کہ جب ایوب خان نے 1962 میں اس ملک پر صدارتی نظام مسلط کرنے کی کوشش کی تو جسٹس ابراہیم جو وزیر قانون تھے ملک پر صدارتی نظام مسلط کرنے کی کوشش کی
तो जस्टिस इब्राहिम जो वजीर कानून थे, उन्होंने सदर अयूब को अपना इस्तीफा लिख के दिया और उसमें लिखा कि ये आपका सदारती निज़ाम इस मुल्क को तोड़ देगा, इसलिए मैं इस मुल्क को तोड़ने के गुनाह में शरीक नहीं हूंगा, लिहाजा मेरा इस्तीफा कबूल कीजिए। और जस्टिस इब्राहिम बंगाली थे, तो बंगालियों ने पाकिस्तान नहीं तोड़ा, ये हमारे जर्नलों ने पाकिस्तान तोड़ा। तो अगर आपने किसी सियासतदान पे अगर आपने इल्जाम लगाने हैं तो एविडेंस लेके आए ना, पहले आप एविडेंस तो है नहीं आपके पास। लेकिन मीर साहब, कुछ कोताहियां तो सियासतदानों से भी इस मुल्क की तारीख में हुई होंगी, क्योंकि आज नौबत यहाँ पर पहुंच गई है कि नौजवान निजाम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बहुत से जो नौजवान हैं वो डिबेट करते हैं कि क्या जमहूरियत पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए है भी या नहीं, और उसको मजीद उस आग में तेल का काम करती है मारूफ तरीन लीडरान की गुफ्तगू, जिनमें चंद दिन पहले ये कहा गया, सवाल उठाया गया मुल्क के मारूफ लीडर की तरफ से कि क्या ये सदारती निज़ाम क्या बहुत ही बेहतर निज़ाम नहीं है। और मिसाल फिर उसमें दी जाती है चीन की, तुर्की की और इस किस्म के ममालिक की जहां पर सदारती निज़ाम है। अब साहब, आपने एक ऐसा सवाल किया कि उसका जवाब जो है वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा। मैं समझता हूं कि आज भी जिन लोगों ने अयूब खान के सदारती निज़ाम से सबक नहीं सीखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद डाली गई, जिसके दौर में मादरे मिल्लत को शिकस्त देकर एक फौजी सदर को जितवाया गया, वो सदारती निज़ाम था ना। तो अगर आपने सबक नहीं सीखा, परवेज मुशर्रफ का दौर क्या था? सदारती दौर था ना। जनरल ज़ियाउल्लाह का दौर क्या था? सदारती दौर था। याह्या खान का दौर भी सदारती दौर था। तो सदर साहब जो होते हैं वो जब ताकत का सरचश्मा बनते हैं तो पाकिस्तान की मजलूम अक़वाम की बड़ी कबख्ती आती है। तो इसलिए मैं ये इसको सादा जुबान में ये कहूँगा कि सदारती निज़ाम की बात वो लोग करते हैं जो पाकिस्तान में सिर्फ एक सूबे की हुकूमत चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिंधियों की, बलोचों की, पख्तूनों की और जो दीगर मजलूम अक़वाम है उनकी नुमाइंदगी ना हो, क्योंकि जो सबसे बड़ा सूबा है फिर उसी की हुकूमत होगी ना। सबसे बड़े सूबे से सबसे ज्यादा वोट आएंगे और उसी सूबे का नुमाइंदा जो है वो सदर बनेगा। तो पाकिस्तान जो है उसको सदारती निज़ाम नहीं बचा सकता। पाकिस्तान को ये 1973 का आइन ही बचाएगा, ये पाकिस्तान की वाहिद मुतफ़िका दस्तावेज है। लेकिन जो आपने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सी जमहूरी हुकूमतों के अदवार में भी ऐसे वाक़यात पेश आए कि आज जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का नंबर है 104वां, 104 आउट ऑफ 167, और हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। आपने भी हाइब्रिड डेमोक्रेसी का लफ्ज इस्तेमाल किया। हाइब्रिड डेमोक्रेसी का मतलब है कि जैली जमहूरियत। और इन्हीं हमारी जमहूरी हुकूमतों, सियासी हुकूमतों के दौर में जो निज़ाम इंसाफ है, तो रूल ऑफ लॉ में भी पाकिस्तान का नंबर 130वां है, हम बहुत नीचे हैं, जबकि इंडिया जो है वो बहुत ऊपर है। आज़ादी सहाफ़त में पाकिस्तान का नंबर जो है वो 157 है, 157 नंबर है हमारा। हम हर मामले में नीचे हैं और ये जमहूरियत वार में है। अगर मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, किसी को मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता, ये यहाँ पे ये सामने ये एक नौजवान बच्ची बैठी हुई है, इसका नाम है समीदीन बलोच। उसने मास्क पहने हुए है, आप मैं मास्क के बगैर पहचान रहा हूँ, आप समीदीन ही हैं। 2009 में इनके वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को बलोचिस्तान से उठाया गया, एक सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर, सरकार का मुलाजिम। उस वक्त ये और इनकी बहन बहुत छोटी थी। मैं इनको 2009 से देख रहा हूं, जमहूरी दौर था, पीपल्स पार्टी का दौर था, जमहूरी दौर था। ये बहनें जो हैं ये 2009 से कराची, कोयटा, इस्लामाबाद और पता नहीं कहां कहां पे धक्के खा रही हैं, अपने बाप को तलाश कर रही हैं। अभी परसों भी मैं कोयटा में था एक जगह पर, वहां पे भी मैंने इनके वालिद साहब का केस जो है वो पेश किया और हाथ बांध के दरखास्त की कि यार अगर वो मुजरिम है तो उसको कोर्ट में पेश कर दो, अगर वो मुजरिम नहीं है तो उसको छोड़ दो। तो ये हमारी जमहूरी हुकूमतों के अदवार में आप देखें कि इस मुल्क के जो शहरी हैं उनको आइन और कानून को पामाल करके उठाया जाता है और इस कौम की माएँ बहनें जो हैं वो सड़कों पे धक्के खाती हैं और फरियादें करती हैं, इंसाफ मांगती हैं। इनको इंसाफ नहीं मिलता, जब ये एहतजाज करती हैं सड़कों पे जाके, तो फिर इस हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के गुजरा जो हैं
وہ ان کے ساتھ کوئٹہ جا کے وعدے کرتے ہیں اور ان کے بعد نہ یہ وعدے پورے کرتے ہیں، نہ عمران خان کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے، نہ اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ وعدے پورے کرتی ہے، نہ اس سے پہلے کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے، کیونکہ یہ حکومتیں جو ہیں یہ ہمیں بے اختیار نظر آتی ہے. تو ان کے پاس اقتدار تو ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اس لیے کہ جو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتی ہیں، لیکن ان سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. جب تک یہ اپنے اندر جمہوریت نہیں لے کے آئیں گے تو یہ جو آمریت کی طاقتیں ہیں اور جمہوریت دشمن طاقتیں ہیں یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جب ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی تو اس قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ سب جو ہے وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتی رہیں گی اور انصاف کے لیے فریادیں کرتی رہیں گی. اور جو بات میں نے پرسوں کوئٹہ میں کہی تھی وہ میں آج دوبارہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ڈکٹیٹرشپ پہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں اور آئندہ بھی اگر ڈکٹیٹرشپ آئی تو ہم اس کے خلاف لڑیں گے، لیکن یہ جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک چیز پہ ضرور غور کریں کہ اگر پاکستان کی مظلوم اقوام کی مائیں اور بہنیں سڑکوں پر ریاست کو بد دعائیں دیں گی تو اس ریاست میں کبھی چین نہیں آئے گا. اس ریاست میں اسی وقت چین آئے گا جب یہاں پہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. میر صاحب میں آپ کو دوبارہ سیاستدانوں کی طرف لے کے آنا چاہوں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اگلے 2 سال دوبارہ آپ شرکت نہ کر سکیں اس کانفرنس میں. ایک جنرل صاحب جو کہ لیکن دوبارہ اسی طرف لے کے آ رہے ہیں کیونکہ لیکن آپ تنقید سیاستدانوں پہ کر دیجیے گا. ایک جنرل صاحب جو بہت اوپینینیٹڈ ہیں، ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا بہت شوق ہے. کچھ عرصہ پہلے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہم پہ سوال اٹھاتے ہوئے کہ آپ لوگ سیاستدانوں سے پوچھتے کیوں نہیں، وہ کیوں بار بار ہمیں استعمال کرتے ہیں، آپ لوگ صرف ہم پہ الزام لگاتے ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے کہ سیاستدان بھی استعمال کرتے ہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کا؟ یہ ان جنرل صاحب کا آپ ذکر کر رہی ہیں جو ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد میں آپ کو اور مجھے سامنے بٹھا کے لمبی لمبی تقریریں کر رہے تھے. انہیں کو ذکر بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بار بار یہ کہا کہ ہم نے پچھلے سال فروری میں فیصلہ کیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، یعنی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اور یہ بات انہوں نے کہاں پہ کی؟ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں. اور وہاں پہ بہت پاکستان کی نامور شخصیات موجود تھی. لیکن پھر چودھری مونس لائی صاحب نے کیا کہا؟ مونس لائی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو عمران خان کا ساتھ اس لیے دیا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا. ٹھیک ہے، تو وہ بات اس دن جو وہ کر رہے تھے آپ کے اور میرے سامنے کہ سیاستدان ہمیں سیاست میں گھسیٹتے ہیں، ہو سکتا ہے گھسیٹتے ہوں، لیکن پرویز لائی صاحب تو ان کے پاس نہیں گئے. وہ پرویز لائی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں. یہاں یہ میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ادارہ تو غیر سیاسی ہو چکا تھا، ادارے کا سربراہ غیر سیاسی نہیں ہو رہا تھا. تو اس لیے ادارے کے سربراہ نے اپنے ادارے کی پالیسی کی خلاف ورزی کی اور ان کو اس پہ وضاحت کرنی چاہیے. کیونکہ اور بھی کچھ میں واقعات کا عینی شاہد ہوں. میں عینی شاہد ہوں کہ صرف پرویز لائی صاحب نہیں تھے، آپ اور بھی بہت سے لوگوں کو پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ ایسے کریں اور ایسے نہ کریں. اور اس وقت کر رہے تھے جب فوج غیر سیاسی ہو چکی تھی. تو بالکل فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر فوج کا کوئی جرنیل سیاستدانوں سے رابطے کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے ایسے کرو ایسے نہ کرو، تو اس کو پھر سیاستدان نہیں سیاست میں گھسیٹ رہے، وہ خود سیاست کے تالاب میں چبی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ غوطہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسی غوطہ خوری نہ کریں آپ کہ بعد میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کنارے سے آپ کے کپڑے اٹھا کے بھاگ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں گزارش میری یہی ہے کہ تھوڑی سی مستقبل کی بات کر لیتے ہیں. ماضی کی اور حال کی ہم نے کافی بات کر لی ہے. ہمارا جو مستقبل ہے پاکستان کا وہ آئین اور قانون کی بالادستی سے وابستہ ہے. اور یہاں پہ بہت سے نوجوان نظر آ رہے ہیں، اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ یہاں پہ ہمارے بہت سے بزرگ بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں. تو جو نوجوان ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ان کا مستقبل کیا ہے. 28 سال بعد پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا. اس وقت پاکستان جو ہے 2022 ہے،
تو 2050 میں پاکستان جو ہے وہ تقریباً 2047 میں 100 سال کا ہو جائے گا, 28 سال کے بعد. تو 100 سال کا جو پاکستان ہے وہ کیسا پاکستان ہوگا؟ تو 100 سال کا پاکستان جو ہے اس میں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آبادی جو ہے وہ آپ کی 40 کروڑ ہو جائے گی. آج 20 کروڑ ہے, یہ ڈبل ہو جائے گی. اور جس شہر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں, یہ شہر اور ٹھٹھا شہر, یہ میں نے ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھی ہے, میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ 2047 تک ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو یہ شہر کراچی اور ٹھٹھا یہ دونوں سمندر کے نیچے چلے جائیں گے. تو اس وقت جو ہماری گورننس کے ایشوز ہیں جن کا تعلق پولیٹیکل گورنمنٹس کے ساتھ ہے, ریاستی اداروں کی پالیسیوں کے ساتھ ہے, اگر آپ نے اس کو ٹھیک نہ کیا تو یہ جو آپ کا شہر کراچی ہے جو آپ کی معیشت کی بیک بون بھی ہے, یہ آدھے سے زیادہ سمندر کے نیچے چلا جائے گا. تو اس لیے یہ جو نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ تو اسی ملک کے ساتھ وابستہ ہے نا, انہوں نے تو پاکستان سے باہر نہیں بھاگنا. تو اس کے لیے ہم سب کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک اسی وقت صورت کریں گے کہ جب جج صاحب, جرنیل صاحب, جرنلسٹ صاحب یہ سارے پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع ہو جائے, اپنے آپ کو آئین سے زیادہ طاقتور نہ سمجھیں. میر صاحب, ان نوجوانوں کو یہ بھی بتائیے کہ اکثر ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں میڈیا پہ پابندیاں ہیں, اور آپ لوگ وہی ایک تقریر ہے جو آپ لوگ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, حالانکہ ہر بات کہیں جا رہی ہوتی ہے. اب اگر ہم حقیقتاً دیکھیں تو یوٹیوب پہ اس دور میں یہ جو بھی ایک تقرری ہونی تھی اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا, اور اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں اثر ٹی وی کے الیکٹرانک میڈیا کے پروگرامز کے اوپر بھی ہمیں نظر آیا. تو کیا واقعی آج بھی قدغنیں ہیں؟ اگر ہیں تو کس قسم کی ہیں؟ دیکھیں نا, قدغنیں دیکھیں, میں نے آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا پہ ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ چل رہی ہے. ہاں, اب آپ کہیں گے جی کہ بہت سے یوٹیوبر تو بڑا سچ بولتے ہیں, بولتے ہوں گے, سچ ضرور بولتے ہوں گے, لیکن مجھے بتائیے نا کہ کسی یوٹیوبر نے آپ کو وہ بات کیوں نہیں بتائی جو آخر میں آپ کو چودھری مونس لائی نے بتائی. اور جب مجھے وہ میرا بھائی ہے شاہزب خانزادہ یا عبداللہ سلطان اور میرے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ کھینچ کے بلاتے تھے کہ یہ بتاؤ وہ بتاؤ, میں کہتا تھا بھائی مجھے نہ بلاؤ, میں نے اگر بتا دیا تو میرے ساتھ ساتھ آپ پر بھی پابندی لگ جائے گی. تو ایک دن میں نے تھوڑی سی بات بتائی, میں نے بتایا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے, تو اگر یہ بات درست ہے, یہ آن دی ریکارڈ ہے, یہ میں نے شاہزب کے پروگرام میں بھی کہی اور عبداللہ سلطان کا جو مارننگ شو ہے جیو پاکستان اس میں بھی کہی. تو میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے BAP, اس کے لیڈروں کو بلا کے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا؟ تو جب انہوں نے کہا جی کہ صحیح آپ نے تو کہا تھا کہ آپ غیر سیاسی ہو گئے ہیں اور ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں, تو ہم نے تو پریس کانفرنس کر کے تو شہباز شریف صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا, تو کل ہم نے یہ اعلان کیا ہے, آج آپ ہمیں بلا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے پیچھے ہٹ جائیں, تو ہماری لوگوں کی نظروں میں کیا عزت رہ جائے گی؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ کو کرنا ہے. تو جب یہ تھوڑی سی میں نے بات کی تو پھر وہی ہوا, مجھے کہا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے, آئندہ سے نہ ہم آپ کو سوال پوچھیں گے نہ آپ جواب دیا کریں. تو بہت لمبی میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. بالکل بھی پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور اخبارات ہیں, آپ وہاں پہ پورا سچ نہیں بول سکتے. اور یہ میں آپ کو بات بتا کے کوئی بہادری کا مظاہرہ نہیں کر رہا, یہ میں اپنی شرمندگی جو ہے وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ہم شرمندہ ہیں کہ جب ہم سچ نہیں بولتے تو بھی برے, اور اگر سچ بول دیں تو بھی برے. اگر سچ بول دیں تو غدار, سچ نہ بولیں تو محب وطن. تو اس لیے مجبور ہو کے اب میں نے اپنے آپ کو غداروں کی فہرست میں شامل کر لیا کہ بھائی میں غدار ہی ٹھیک ہوں, کم از کم غدار تھوڑا سا سچ تو بول سکتا ہے. اور کیونکہ جنرل ایوب خان نے بھی محترمہ فاطمہ جناب پہ غداری کا الزام لگایا تھا, تو کیونکہ مادر ملت غدار تھی تو پھر ہاون میر بھی غدار, اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ سب لوگ بھی غدار. تمغے کی طرح غداری کے خطاب کو آپ سجاتے ہیں. میر صاحب لیکن اس بات کو غیر سیاسی اے پولیٹیکل ہونے والی بات